اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اب تو اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے ہر ملک میں اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہیں، یعنی اللہ اکبر کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک سب سے بڑا ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی بڑائی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ہم انسان، ہماری سوچ، ہماری عقل تو اتنی محدود ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس نے کتنی بڑی مخلوق پیدا کی۔ ہمارے سائنسدان آج کہتے ہیں کہ ہماری جو ساری زمین ہے اس سے 10 لاکھ گنا بڑا تو سورج ہے، یعنی ہماری زمینوں جیسی 10 لاکھ زمینیں ہوں تو سورج میں آ سکتی ہیں، جو ہم سے کروڑوں میل دور ہے، اور جو چیز دور ہوتی ہے وہ چھوٹی نظر آتی ہے۔
اتنا بڑا سورج وہ ہمیں فٹ بال سا نظر آتا ہے، تو آسمان کتنا بڑا ہوگا جس کا کنارہ ہی نظر نہیں آتا۔ پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں۔ یہ آسمان بھی چھوٹا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ پاک کی جو کرسی ہے وہ ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں سے بڑی ہے۔ تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے اللہ اکبر کہتے، رکوع میں جاتے اللہ اکبر کہتے، سجدے میں جاتے اللہ اکبر کہتے، حتیٰ کہ نماز سے فارغ ہوتے سلام پھیرنے کے بعد آپ پہلا لفظ یہ بولا کرتے تھے اللہ اکبر، کہ نماز پڑھنے سے بندہ بڑا نہیں ہو جاتا، بڑی تو اللہ کی ذات ہے۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں اگر کہیں آپ سفر پہ ہوتے، پہاڑی علاقہ آتا، کوئی راستہ اوپر چڑھنے والا ہوتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے اوپر چڑھتے جاتے آپ اللہ اکبر کہتے جاتے۔ سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی سواری پہ اونٹنی پہ سوار ہو جاتے تو آپ 3 بار فرماتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ سواری پہ چڑھ کے بندہ بڑا نہیں ہو جاتا، بڑی تو اللہ کی ذات ہے۔ وہ بڑی ذات ہی اس پوری کائنات کا نظام چلا رہی ہے، وہ بڑا اللہ ہی اس کل کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور اس اللہ کے آگے سب ہی بے بس ہیں، سب بے بس ہیں، اس کے آگے سب مجبور ہیں، اس کو کسی کی کوئی مجبوری نہیں، اس کو کسی کی محبت مجبور نہیں کر سکتی۔ آئے لوگ کہہ دیتے ہیں میرا یہ کام کرنے کو دل چاہ رہا، لیکن یہ مجبوری نہ ہوتی تو یہ میں نے کر دینا تھا، لیکن اللہ پاک وہ ذات ہے، وہ سبحان اللہ ہے، سب عیبوں سے پاک ہے، اس کو کسی کی کوئی مجبوری نہیں، ساری کل کائنات اس کی مجبور ہے، اس کے آگے بے بس، وہ جیسے کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس کے کام میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ یوسف کے اندر اسی موضوع کو بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ پاک فرماتا ہے اللہ پاک اپنے فیصلے پہ غالب ہے، غالب ہے، جیسے کرنا چاہے ویسے کرتا ہے، لیکن لوگوں کی زیادہ تعداد اس بات کو جانتی ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے زیادہ لوگ اس بات کو جانتے ہی نہیں کہ اللہ پاک جیسے کرنا چاہے اللہ ویسے کرتا ہے، اللہ پاک کے فیصلے کو کوئی روکنے والا نہیں، اللہ پاک کے فیصلے کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ فرماتا ہے سارے لوگ اس کے در کے فقیر ہیں، سارے ہی اس کے در کے فقیر ہیں، اس کے در کے سوالی ہیں، اس کے در کے محتاج ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جس ذات کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ پاک کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ پاک بے پرواہ ذات ہے، جو کرنا چاہے وہ کرتا ہے۔ فرشتے اس کے آگے بے بس ہیں، فرشتے بے بس ہیں،
حالانکہ فرشتوں کو اللہ پاک نے بڑی طاقت عطا کی ہے. ایک قوم پہ اللہ کو غصہ آیا، اللہ پاک نے ایک فرشتوں کو حکم دیا، اس فرشتے نے اس پوری بستی کو اپنے ایک پر سے اٹھا لیا، آسمان تک لے گیا. ایک ہی فرشتے نے آسمان سے الٹا کر کے اس بستی کو پھینک دیا. اتنی طاقتوں والے فرشتے ہیں، لیکن ان فرشتوں کا ایک سردار ہے جبریل امین علیہ السلام. میں نے صحیح البخاری میں پڑھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جبریل کو فرماتے ہیں، اے جبریل الا تنزل بنا، آپ زیادہ دیر ہمارے پاس کیوں نہیں گزارتے، آپ زیادہ وقت ہمارے پاس نہیں گزارتے. جبریل امین خاموشی سے واپس چلے گئے. وہ فرشتے ایسے ہیں یفعلون ما یؤمرون، جیسے ان کو اللہ نے حکم دیا ہے ویسے ہی وہ کرتے ہیں. دیکھیں نا، یہ ہاتھ میرے ہیں، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اختیار دیا ہے، ہم جیسے مرضی ہاتھ چلا سکتے ہیں. یہ آنکھیں مجھے اور آپ کو اللہ نے عطا کی ہیں، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو آنکھوں پہ اختیار دیا ہے، ان کو جیسے مرضی ہم استعمال کر سکتے ہیں. یہ کان اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو عطا کیے ہیں، لیکن اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اختیار دیا ہے، ان کو جیسے مرضی چلا لو. یہ فرشتوں کو اللہ نے اختیار نہیں دیا. جبریل امین اپنی مرضی سے جواب بھی نہ دے سکے، ادھر سے واپس چلے گئے. پھر اللہ پاک نے قرآن پاک کی شکل میں اتار دیا، اے جبریل جاؤ میرے محبوب پیغمبر کو کہہ دو وما نتنزل الا بامر ربک، او اللہ کے محبوب پیغمبر ہم آسمان سے زمین پہ اپنی مرضی سے آ ہی نہیں سکتے. فرشتے بھی اس کے در کے فقیر ہیں، اس کے در کے محتاج ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم، ان فرشتوں کو تو اللہ پاک نے اختیار دیا ہی نہیں. اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے وہ فرشتے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں. اللہ پاک کے فیصلے کے آگے صاحب سارے ہی بے بس ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. اے اللہ یہ تیرا فیصلہ، میرا دل اس کو تسلیم نہیں کر رہا، میں نہیں چاہتا کہ ایسے ہو جائے. نانا کسی کی چاہت ہو اس کے فیصلے کے آگے رکاوٹ نہیں بن سکتی. اللہ اکبر، کیونکہ وہ اللہ ہی سب سے بڑی ذات ہے. واللہ غالب علی امرہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. انسانیت کا آغاز ہوا ہے بابا جی آدم علیہ السلام سے. بابا جی آدم کو اللہ پاک نے بڑی شانوں اور عظمتوں سے نوازا ہے. آدم علیہ السلام وہ ہیں جن کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی مٹی کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے مجسمے کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اور اللہ پاک نے آدم علیہ السلام نے اپنی روح سے پھونکا ہے. جو فرشتے کروڑ اللہ پاک کو سجدے کر چکے تھے، آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ پاک نے سارے فرشتوں کو ہی جھکا دیا ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اتنی عزتوں سے نوازا ہے. وہ علم عطا کی ہے جو اللہ پاک نے فرشتوں کو علم نہیں عطا کیا تھا. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دیا، لیکن اللہ پاک آدم علیہ السلام کی محبت میں مجبور نہیں ہے. وہ جیسے کرنا چاہے ویسے کرتا ہے. آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے، جنت کی نعمتیں، جنت کی بہاریں. آدم علیہ السلام کا دل نہیں چاہتا تھا یہاں جنت سے مجھے نکال دیا جائے، دل نہیں چاہتا تھا کہ جنت سے نکل جائے. لیکن اللہ پاک کے فیصلے پہ رکاوٹ آدم علیہ السلام بھی ڈال سکتے نہیں. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. لوگ غلط باتیں ہمارے ذہنوں میں ڈالتے رہتے ہیں، جی فلاں تو اللہ کا اتنا قریبی ہے، بس جیسے چاہے فیصلہ کر سکتا ہے.
جیسے چاہے اللہ کے فیصلے کو بھی بدل سکتا ہے۔ یہ دیکھیے آدم علیہ السلام ساری ان کی ہی تو اولاد ہے، سارے انبیاء ان کی ہی اولاد میں سے ہیں، سارے اولیاء ان کی اولاد میں سے ہی ہیں۔ اب ان کا دل نہیں چاہتا مجھے جنت سے نکالا جائے، شیطان اسی چاہت کے راستے سے اس نے یہی تو حملہ کیا ہے۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کو ایک دن کہا ہل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے ابلیس نے کہا اے آدم کیا میں تجھے ایسا درخت اور اس کا پھل نہ بتاؤں جس درخت کا پھل جو کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہتا ہے، وہ پھر کبھی بھی جنت سے نکالنا نہیں جاتا، وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا۔ آدم علیہ السلام کی چاہت کیا تھی کہ میں ہمیشہ جنت میں ہی رہوں۔ وہ یہی حل ہی تو تلاش کر رہے تھے کہ کوئی کون سا طریقہ ہو کہ مجھے یہاں سے نکالنا نہ جائے۔ ابلیس نے کہا ایک درخت کا پھل میں تجھے بتاتا ہوں، اس درخت کا پھل کھا لو گے تو کبھی بھی تم جنت سے نہیں نکلو گے۔ ابلیس لے گیا آدم علیہ السلام کو اس پھل کے پاس، اس درخت کے پاس۔ آدم علیہ السلام فرماتے یہ تو وہی درخت ہے جس سے اللہ پاک نے روکا ہوا ہے۔ نامہ سپارہ اور سورۃ الاعراف کا دوسرا رکوع ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ ابلیس قسمیں اٹھانے لگا اور کیا کہتا ہے ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ ابلیس کہتا ہے آدم بھی اللہ پاک نے اسی وجہ سے تو آپ کو روکا ہے کہ اس کا پھل کھا کے کہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی نہ رہ جائے۔ اے آدم اللہ کا پروگرام ہے تجھے یہاں سے نکالنے کا، اسی لیے ہی تو اس درخت کے پھل سے روک دیا ہے، کیونکہ جو انسان اس درخت کا پھل کھا لیتا ہے اللہ پاک اس کو جنت سے کبھی نہیں نکالتا۔ آدم علیہ السلام ابلیس کے چکر میں آ گئے، بھول گئے، غلطی کر گئے۔ آدم علیہ السلام اس درخت کا پھل کھا بیٹھے تو اللہ پاک نے جنت سے زمین پہ اتار دیا۔ اللہ کے فیصلے کے آگے سارے ہی بے بس ہیں، ساری کائنات ہی بے بس ہے، سارے فرشتے ہی بے بس ہیں، ساری انسانیت ہی بے بس ہے، بلکہ آدم علیہ السلام اور پیغمبر اور رسول وہ تو اللہ سے خود ڈرنے والے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کے بدلے کہیں اللہ کے عذاب کی زد میں نہ آ جائے۔ پھر آدم علیہ السلام 1000 سال اللہ پاک کے آگے روتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ پاک کسی کی محبت کے آگے مجبور نہیں، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ لوگ کہتے ہیں جی فلاں نے 40 سال اللہ کی عبادت کی ہے، 40 سال الٹے دھاگے میں، کچے دھاگے میں الٹے لٹک کے انہوں نے عبادت کی۔ اب وہ جیسے چاہیں کر سکتے ہیں۔ ایک عورت کے بیٹے کی بارات جا رہی تھی اور اس کو پانی کے اندر ڈبو دیا گیا تھا، اسی جگہ سے ہمارے بابا جی نے 12 سال کے بعد پوری بارات کو اتار دیا تھا۔ اللہ ڈوبنا چاہتا تھا، ہمارے بابا جی تارنا چاہتے تھے، انہوں نے بچا لیے۔ ادھر آئے دیکھیں 40 سال نہیں، 50 سال نہیں، اللہ کو 40 سال کی عبادت مجبور نہیں کر سکتی، اللہ کو 50 سال کی عبادت مجبور نہیں کر سکتی۔ قرآن پاک پڑھیے 12واں سپارہ سورہ ہود ہے، اللہ پاک کا ایک پیغمبر ہے جس نے 950 سال اللہ کی عبادت کی ہے۔ کتنی دیر عبادت کی؟
950 سال وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما۔ اللہ پاک کا یہ پیغمبر ہے، 950 سال انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت کا کام کیا ہے، 950 سال انہوں نے مار کھائی ہے، اللہ سے مار، اللہ کے لیے بندوں سے مار کھاتے رہے ہیں، مار کھاتے کھاتے دین کی دعوت کا کام کرتے کرتے 950 سال گزر گئے۔ 950 سال کے بعد نوح علیہ السلام تھک گئے اور اللہ کے آگے رو پڑے، اے اللہ 950 سال ہو گئے تیری خاطر مار کھاتے ہوئے، ان سے میرا کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں، ان سے میرا کوئی برادری کا جھگڑا نہیں، ان سے اے اللہ کوئی میرا اور جھگڑا نہیں، تیری ذات کے بارے میں مجھے مار پڑی ہے۔ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے 950 سال میں دن کو بھی ان کو واز کیا ہے تیرے دین کا، میں نے رات کو بھی ان کو سمجھایا ہے، ان اجر وما اسألکم علیہ من اجر، اس واز کا میں نے ان سے کوئی اجرت کا مطالبہ بھی نہیں کیا، میں نے ان سے کوئی تنخواہ کا مطالبہ بھی نہیں کیا، تجھے راضی کرنے کے لیے 950 سال ہو گئے، اے اللہ یہ اتنے سنگ دل ہو گئے، ان کا بوڑھا مرتے ہوئے بھی اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتا ہے، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ او میری اولاد میں جا رہا ہوں، دیکھنا میرے جانے کے بعد تم ان بزرگوں کی عبادت چھوڑ کے کہیں اللہ کی عبادت شروع نہ کر دینا، نوح کے پیچھے نہ لگنا، نوح کی بات نہ ماننا۔ نوح علیہ السلام اتنے غصے میں آ گئے، اتنی سخت بد دعا کی، اتنی سخت بد دعا کسی نے نہیں کی، کیا کہنے لگے، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ان کے کافروں کے ہاتھوں سے بنا ہوا میں گھر بھی نہیں چاہیے، ان کے بچوں کو بھی تباہ کر دے، عورتوں کو بھی تباہ کر دے، بوڑھوں کو بھی تباہ کر دے، کوئی ایک بھی نہیں بچنا چاہیے۔ پھر اللہ پاک کا عذاب آ گیا، زمین نے بھی پانی نکالنا شروع کر دیا، آسمان نے بھی پانی برسانا شروع کر دیا، پانی کے اندر کشتی چلنے لگی، جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کو کشتی میں سوار کر لیا گیا، ہر جانور کا جوڑا جوڑا بھی بٹھا لیا گیا۔ قرآن پاک 12واں سپارہ ہے، کشتی چلنے لگی اور سامنے بیٹا آ گیا، بیٹا آ گیا، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو آواز دے رہے ہیں، اپنے بیٹے کو آواز دے رہے ہیں، بیٹے کو بلا رہے ہیں۔ اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ یہ پہلے اللہ کے رسول ہیں، یہ پہلے اللہ کے پیغمبر ہیں، بیٹے کو کہہ رہے ہیں بیٹا آ جاؤ کشتی میں ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کہیں اللہ کے عذاب کی زد میں نہ آ جاؤ۔ بیٹے نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے ابا نوح یہ پانی کتنا آئے گا، پانی کتنا آئے گا، پہاڑ اتنا بڑا ہے اس کی بلندی تک تو پانی نہیں پہنچے گا، میں اس پانی سے بچنے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا۔ باپ نوح بولا اے بیٹے یہ پانی عام نہیں، یہ اللہ پاک کا عذاب ہے، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہا اس عذاب سے آج اللہ تجھے بچا سکتا ہے، اللہ کی توحید مان لو، مجھے اللہ کا رسول مان لو اور کشتی میں آ جاؤ ورنہ غرق ہو جاؤ گے۔ باپ کی محبت
ایک باپ ہی جانتا ہے کہ اپنے بیٹے سے کتنی وہ محبت کرتا ہے۔ باپ اللہ کا پیغمبر آواز دے رہے، بیٹے نے بات نہ مانی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے حال بینہما الموج فکان من المغرقین، باپ بیٹے کے درمیان باتیں جاری ہیں، پانی کی موج آئی بیٹے کو بہا کے لے گئی۔ باقی لوگ جو تباہ ہو رہے تھے سارے مر رہے تھے، مکان گر رہے تھے، پانی کے اندر غرق ہو رہے تھے، تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی سائڈ پہ ہو کے غرق ہو جاتا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہے 950 سال صرف میری خاطر، مجھے راضی کرنے کے لیے میری دعوت کا کام کرتا رہے، میری خاطر مارے کھاتا رہے، میں اس کے آگے بھی مجبور نہیں۔ ساری کائنات اللہ کے آگے بے بس ہے، اللہ کے فیصلے کے آگے سب بے بس ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا پانی میں غرق ہو گیا، جو ہی غرق ہوا قرآن پاک 12واں سپارہ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام پھر اللہ کے آگے رونے لگے، اللہ کے آگے بے بس ہو گئے۔ جب بندہ بے بس ہو جاتا ہے پھر ہی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، جب بندے کا بس نہ چل رہا ہو پھر ہی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ نوح علیہ السلام اللہ کے آگے رونے لگے، نادا کا معنی ہے نوح علیہ السلام رو پڑے، نادا کا معنی ہے گڑ گڑا پڑے، رو رو کے نوح علیہ السلام اللہ کو آواز دینے لگے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اے اللہ میرا بیٹا، اے اللہ میرے دل کا ٹکڑا، اے اللہ میرا خون تیرا وعدہ تھا دے کو بچاؤں گا، اے اللہ میرا بیٹا میرے آل میں سے میرے بیٹے کو بچا لے۔ اللہ کتنا بے پرواہ ذات ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو کیا کہا ہے؟ نوح خاموش ہو جاؤ، انہو لیس من اہلک، وہ تیرے آل میں سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اے نوح خاموش ہو جاؤ، جس کا آپ کے پاس علم نہیں اس کا سوال مت کیجئے۔ اب اگر بیٹے کی سفارش کرو گے نبوت کا علم واپس لے کے آپ کو جاہلوں میں شامل کر دوں گا۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ سارے پیغمبر اللہ کے فیصلے کے آگے بے بس ہیں، اللہ کے آگے سارے لاچار ہیں، اللہ کے آگے سارے مجبور ہیں۔ اللہ اکبر، سارے پیغمبر اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، سارے فرشتے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، سارے جانور اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے سورج بھی اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے، چاند بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، آسمان بھی اللہ کے آگے بے بس ہے، کوئی ستون نہیں، اللہ کے حکم پہ آسمان کھڑا ہے، اس کی جرأت نہیں وہ زمین پہ آ کے گری جائے۔ سارے آسمان اللہ کے فیصلے پہ کھڑے ہیں، اللہ کے آگے بڑی بڑی مخلوقات بھی بے بس ہیں، انسان کیا چیز ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ کہتا ہے اللہ اپنے ہر فیصلے پہ غالب ہے، لیکن یہ بات زیادہ لوگ نہیں جانتے۔
تھوڑے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ اللہ کے فیصلے کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، بعد میں آنے والے سارے رسول ان کی نسل سے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا جتنا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے اتنا کسی اور رسول پیغمبر کا نام نہیں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا 60 سے زیادہ دفعہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے نام لیا ہے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا ابراہیم الذی وفا لو، ابراہیم میرا وفادار تھا، لیکن اللہ کے فیصلے کے آگے وہ بھی بے بس ہو گئے، اللہ کے حکم کے آگے وہ بھی بے بس ہو گئے۔ اللہ کا حکم آ گیا، بوڑھا ابراہیم ہے، بڑھاپے کی عمر میں بیٹا ملا ہے، اللہ نے کہا اس بیٹے کو میرے راستے میں قربان کر دو۔ اللہ کے فیصلے، اللہ کے حکم پہ اتنے بڑے پیغمبر بے بس ہیں۔ بڑھاپے کی عمر میں ایک ہی بیٹا ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے ابراہیم تو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے یا اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے، تجھے میری رضا چاہیے یا اپنے بیٹے کی رضا چاہیے۔ جو اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں ان کے بھروسے اپنی اولادوں پہ نہیں ہوتے، جو اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں ان کو بھروسے اپنے کاروباروں تجارتوں پہ نہیں ہوتے، وہ تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، وہ اپنا سہارا اپنی اولاد کو نہیں اپنے اللہ کو مانتے ہیں۔ جو اولادوں کو سہارا مانتے ہیں وہ اولادوں سے چھتر ہی کھاتے ہیں، وہ اولادوں سے مارے ہی کھاتے ہیں۔ اللہ کی ذات پہ سہارا کر، اللہ کی ذات پہ توکل کر۔ پیغمبر کے پاس بیٹا ہے، جو نعمت ملی ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جو عقل مند انسان ہوتے ہیں، سیانے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کو راضی کرنے پہ خرچ کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں اللہ میں حاضر ہی حاضر ہوں، میرا بیٹا بھی حاضر ہے۔ بیٹے کو آ کے کہا ہے بیٹا اسماعیل، اللہ نے مجھے تجھے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ بیٹا بھی کیسا بیٹا ہے جس کو پتہ ہے اللہ کے فیصلے کے آگے سرکشی نہیں کرتے۔ اس نے فوراً ہی بول کے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزرو، مجھے قربان کر دو، آپ اللہ کے راستے میں مجھے قربان کرو، اللہ کے لیے آپ قربان کرو، میں اللہ کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ ابا جی آپ اللہ کے لیے مجھے قربان کر دو گے، مجھے آپ کی جگہ میرا اللہ ملے گا جو مجھ سے آپ سے زیادہ محبت کرے گا۔ ابا جی آپ مجھے قربان کر دیں گے، میں قربان ہو جاؤں گا، اس زمین سے دنیا سے بہتر مجھے اللہ جنت عطا کرے گا۔ ایسی تربیت کر اپنے بیٹے کی، ایسی تربیت کر اپنی اولاد کی، اپنی اولاد کو آخرت کا تاجر بنا جا، دنیا کا تاجر نہیں، آخرت سکھا، اپنی اولاد کو آخرت بنانا سکھا۔ دیکھ لیجیے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اتنے فرما بردار، لیکن اللہ کے فیصلے پہ وہ بھی بے بس ہیں۔ ساری زندگی اپنے باپ کو واز کرتے رہے، باپ نے اسلام قبول نہیں کیا، باپ ہی نافرمان دنیا سے چلا گیا۔ بخاری شریف میں نے پڑھا ہے 3365 حدیث کا نمبر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن باپ کے سامنے آئیں گے اور کہیں گے ابا جی میں نے آپ کو کہا نہیں تھا الم اقل لک الا تعصینی، کہ آپ میری نافرمانی مت کیجئے۔ آزر کہے گا، ابراہیم علیہ السلام کے باپ کہے گا، کیا کہے گا؟ الیوم لم اعصیک، اے ابراہیم بیٹا آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ بخاری شریف میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے آگے کہیں گے اے اللہ ربی انک وعدتنی اللہ تخزینی، اے میرے رب تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تو مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ ایو خزی اخزا،
اے اللہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے، بیٹا جنت میں جائے اور باپ جہنم میں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا ابراہیم میرا یہ قانون ہے، میرے قانون کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ان اللہ حرم الجنت علی الکافرین، اے ابراہیم کافروں پہ ہم نے جنت حرام کر دی ہے۔ انظر ماذا تحت رجلیک، دیکھیے آپ کے پاؤں کے نیچے کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نیچے دیکھیں گے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے باپ آزر کی شکل گندے جانور کی اللہ بنا دے گا، گندے جانور کی شکل بن جائے گی، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اخذ بقوائمہ فادخل فی النار، فرشتے اس کی ٹانگوں سے پکڑ کے الٹا کر کے اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ یہ اللہ کا خلیل ہے، اللہ کا دوست ہے، لیکن اللہ پاک ان کی محبت میں مجبور ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے فیصلے پہ غالب ہے، اس کے فیصلے کو تبدیل کرنے والا نہیں۔ آخر میں میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام بھی اللہ کے فیصلے کے آگے بے بس ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام دنیا پہ آئی بے بسی کی حالت میں ہے۔ کون پسند کرتا ہے میرا باپ نہ ہو، دنیا میں میرا باپ نہ ہو؟ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، اللہ پاک نے آپ کے باپ کو پہلے ہی بلا لیا ہے۔ کبھی اس یتیم سے پوچھا کر جو بچپن کے اندر ہی کسی دکان پہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، جو ہوٹلوں پہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے مدرسے کے ایک ساتھی خزانچی ہیں بھائی عامر صاحب، کہتے ہیں بونگا یاد میں کام کے لیے گیا تو ادھر ایک بچہ کام کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا تیری عمر تو نہیں ہے کام والی، تم کام کیوں کر رہے ہو، پڑھتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں اس بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے ہیں میرا باپ ہوتا تو میں نے ادھر کام ہی کرنا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے بے بسی کے عالم میں، آپ کا باپ پہلے ہی دنیا چھوڑ گیا۔ آپ کی 6 سال کی عمر ہے، آپ سفر پہ ہیں، مکہ میں بھی نہیں۔ آپ کی امی جان آپ کو الوداع کہہ گئی، امی جان مقام ابوا پہ بیمار ہو گئی۔ اللہ کے فیصلے کو ہمارے آخری محبوب پیغمبر بدل نہیں سکتے، اللہ کے فیصلے کے آگے سارے ہی بے بس ہیں۔ امی جان ابوا مقام پہ بیمار ہو گئی اور فوت ہو گئی، اللہ نے واپس بلا لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے وہاں سے نکلے ہیں، چھوٹی عمر ہے، امی نے یہاں سے ہمارے ساتھ کیوں نہیں جا رہی؟ امی جی کو کیا ہو گیا، ان کو مٹی میں کیوں دبایا جا رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کی عمر میں آپ کی والدہ ماجمہ دنیا چھوڑ گئی، اور آپ کی محبت، والدہ صاحبہ کی محبت آپ بھلا نہیں سکے۔ 50 سال کے بعد نبی علیہ السلام کا گزر اسی قبرستان کے پاس سے ہوا۔ صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام قبرستان میں چلے گئے، ایک قبر کے پاس بیٹھ کے آپ اتنا روئے۔ صحابہ کہتے ہیں اب کا من حولہ، آپ کے رونے نے سب کو رلا دیا، اتنا روتے ہوئے ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ کی داڑھی مبارک آنکھوں سے تر ہو رہی ہے، ہچکی بجی ہوئی ہے۔ کافی دیر کے بعد آپ اٹھے اور آنسو پھر بھی تھم نہیں رہے، روتے روتے ہی آپ قبرستان سے نکل رہے ہیں۔ ایک صحابی نے جرأت کر کے پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول یہ کس خوش نصیب کی قبر تھی جس کے پاس بیٹھ کے آپ اتنا روئے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ہذا قبر امی، اے میرے صحابی یہ میری والدہ کی قبر تھی۔
یہ میری والدہ کی قبر تھی، پوچھئے ان سے جن کی ماں دنیا چھوڑ گئی ہے، اللہ پاک جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرمائے، جن کے حیات ہیں اللہ پاک ان کو صحت تندرستی والی لمبی عمر دے۔ میں عرض کر رہا ہوں اللہ کے فیصلے کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ پاک کسی کا پابند نہیں، اللہ سب سے بڑی ذات ہے، وہ اپنی مرضیوں کا مالک ہے۔ اللہ کے آگے سارے درخواست کر سکتے ہیں، سارے اولیاء درخواست کر سکتے ہیں، سارے پیغمبر درخواست کر سکتے ہیں، لیکن وہ مرضی کا مالک ہے، چاہے تو مان لے چاہے تو نہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دشمن ہے عبداللہ بن ابی، لیکن آپ رقیق القلب ہے، فوت ہو گیا۔ اس کا بیٹا نبی علیہ السلام کے پاس آیا جو معاہد اور مسلمان اور ایماندار تھا۔ کیسے آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول میرا باپ دنیا چھوڑ گیا، اس نے جاتے ہوئے وصیت کی ہے کہ آپ میرا جنازہ پڑھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، ہمارے اگر دعا کرنے سے جنازہ پڑھانے سے اللہ تیرے باپ کو معاف کر دے تو ہمارا کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی جنازہ تیار ہے، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے دامن کو پکڑ لیا، اللہ کے رسول آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے، اس نے فلاں موقع پہ بھی آپ کو ستایا، فلاں موقع پہ بھی آپ کو تکلیف پہنچائی۔ نہیں نہیں عمر میں نے سب کچھ معاف کر دیا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کا رو رو کے جنازہ پڑھا دیا ہے، رو رو کے آپ نے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل میں خواہش پیدا ہو رہی تھی کاش ہی ہمارا جنازہ ہوتا، جس طرح رو رو کے آپ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا کے فارغ ہوئے، اللہ پاک کا قرآن آ گیا، اللہ نے قرآن اتار دیا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ او میرے محبوب علیہ السلام آپ نے تو اس کا ایک دفعہ جنازہ پڑھا دیا ہے، ایسے ہی اگر آپ اس کا 70 دفعہ بھی جنازہ پڑھا دیں ہم نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ وہ بڑی ذات ہے، بے پرواہ ذات ہے، وہ کسی کے اب پابند نہیں، اس کو کسی کی محبت مجبور نہیں کر سکتی۔ قربان جائیں شہنشاہ سے، قربان جائیں اس کی عظمت پہ، قربان جائیں اللہ پاک کی ذات پہ، اللہ کی کبریائی اور بڑائی پہ۔ سارے پرندے بھی قرآن پاک میں نے پڑھا ہے، درخت بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ان باتوں کو درخت بھی جانتے ہیں، جانور بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اس بات کو جانور بھی جانتے ہیں، کاش انسان بھی جان لے، لیکن اللہ کہتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ کوئی کہتے ہیں ہمارے بت جو ہے نا وہ جیسے چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہمارا گھوڑا جیسے چاہتا ہے کر سکتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ تعویذ میں نے پہن لی اب تعویذ جیسے چاہے گا کر سکتا ہے، کوئی کڑے کو اپنا مشکل کشا اللہ کے سامنے سمجھ بیٹھا ہے، کوئی تعویذ کو، کوئی بتوں کو، کوئی حجر کو، کوئی شجر کو، لیکن اللہ پاک کی اصل وہ ذات ہے۔ سارے پیغمبر اللہ کی ہی دعوت دیتے رہے، اللہ کی عبادت کی طرف ہی بلاتے رہے، یہی دعوت دیتے رہے، لوگوں سب اللہ کے آگے بے بس ہے، اللہ کی وہ ذات ہے، ان اللہ هو الغنی الحمید، وہ سب سے بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی محبت مجبور نہیں کر سکتی، وہ مجبور نہیں ہے، وہ شہنشاہ ہے،
واللہ غالب علی امرہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا دیا. مسلم شریف میں نے پڑھا نبی علیہ السلام واپس چلے گئے تھے. آپ دوبارہ قبرستان آ گئے. قبرستان میں آئے, آپ نے دور سے اشارہ کیا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ, لیکن وہ عبداللہ بن ابی کو قبر میں اتار چکے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی فرمایا اس کو باہر نکال لو. باہر نکالا گیا. بخاری کی حدیث کی, یہ مسلم میں وضاحت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اس وقت پہنایا, اپنا کرتا اس وقت پہنایا کہ چلو ہو سکتا ہے میرے کرتے کی وجہ سے اللہ اس کو معاف کر دے اور اس کو عذاب سے بچا لے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے منہ میں اپنا لعاب ڈال دیا ہے. قربان جائے رؤوف الرحیم پیغمبر پہ. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. آپ دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے, رحمت بن کے آئے. کہا اب اس کو اتارو. اب اتارا گیا, مٹی ڈالی جا رہی ہے. 10واں سپارے کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے, پڑھیے جا کے. اللہ پاک نے پھر قرآن نازل کر دیا. اے میرے محبوب پیغمبر ادھر کس لیے کھڑے ہو؟ کہا قبر کی تیاری کے بعد اس کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے. اللہ نے فرمایا لا تقم علی قبرہ. او میرے محبوب علیہ السلام, اس کی قبر پہ بھی آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. یہی سے واپس چلے جائیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ کے اترنے کے فوراً بعد آپ واپس چلے گئے. اللہ پاک کو کسی کی محبت مجبور نہیں کر سکتی, سب اس کے آگے بے بس ہیں. یہ اس پیغمبر کی داستان ہے جس سے اللہ کائنات میں آیا ہی نہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صرف اللہ پاک نے مجھے دنیا کا سردار نہیں بنایا, کل قیامت کا دن ہوگا, اولین و آخرین جمع ہوں گے, والملک صفا صفا, فرشتے بھی صفے بنا کے کھڑے ہوں گے. اللہ پاک نے اس دن کی سرداری بھی مجھے عطا کی ہے. اللہ نے سردار بنا دی ہے, لیکن اللہ بھی ان کی محبت کے آگے مجبور نہیں ہے. علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. بخاری شریف میں 5 جگہ میں نے یہ حدیث پاک پڑھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ علی پاک آ گئے. کہا اللہ کے رسول ابا جی کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے, آؤ آخری کوشش کر لو, ہو سکتا ہے ابا جی جاتے ہوئے کلمہ پڑھ جائے. نبی علیہ السلام گھر سے نکلے. آپ اپنی چادر کو کھینچتے ہوئے گھر سے جلدی جلدی سے نکلے, کیونکہ آپ کا چچا آپ کی خاطر مکہ والوں سے لڑا بھی کرتا تھا. بڑی قربانیاں تھی آپ کے چچا کی, آپ کی حفاظت میں, آپ کی پرورش میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے کمرے پہ آئے. مشرکین مکہ کے نے کمرہ بھرا ہوا ہے ان سے. انہوں نے نبی علیہ السلام کو راستہ ہی نہ دیا آگے جانے کا. نبی علیہ السلام دروازے پہ ہی کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں یا امی کلا الہ الا اللہ, اے چچا جان لا الہ الا اللہ کے بغیر موت نہ آئے. لا الہ الا اللہ کے بغیر میری خدمت آپ کو فائدہ نہیں دے گی. لا الہ الا اللہ پڑھ لو, لیکن چچا نے کلمہ نہیں پڑھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ پایا, چچا کی چارپائی پہ چلے گئے. ایک جانب علی پاک ہے, ایک جانب میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دیکھیے اللہ کے فیصلے کے آگے کیسے سارے ہی بے بس ہیں. علی پاک بھی زور لگا رہے ہیں. آپ تو اپنے بھتیجے سے بڑا پیار کرتے ہیں, اپنے بھتیجے کی آخری بات مان لو.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار اصرار کر رہے ہیں، یا امی قل لا الہ الا اللہ، اے چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھو۔ ادھر سے ابو جہل بولا، اس نے کہا اور دیکھنا ابو طالب جاتے ہوئے ترغب عن ملت عبد المطلب، جاتے ہوئے کہیں باپ دادا کے دین کو چھوڑ ہی نہ دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اللہ کے فیصلے پہ ساری کائنات بے بس ہے، ساری کائنات کے سردار بے بس ہے۔ علی پاک بھی زور لگا رہے ہیں، نبی علیہ السلام بھی کوشش کر رہے ہیں، آپ کی آخری کوشش کو بھی سلام ہے۔ نبی علیہ السلام نے روتے ہوئے اپنا کان مبارک اپنے چچا کے ہونٹ کے قریب کر دیے اور کیا کہا، یا امی قل لا الہ الا اللہ فی اذنی، اے چچا جان آپ ان مکہ والوں کو نہیں سنانا چاہتے نہ سنائے، میں آپ کو مجبور نہیں کرتا، چلو اے چچا جان مجھے ہی سنا دو، میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، احاج لک بہا عند ربی، کوئی اور گواہی نہ بھی دے، آپ کے کلمے کی میں گواہی دوں گا۔ اب دیکھیے اللہ کے فیصلے پہ سارے ہی بے بس ہیں۔ اب چچا کی زبان بولی، علی پاک کے باپ کی زبان بولی، کیا کہنے لگے، اے بھتیجے دل چاہتا ہے تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دوں، اور میں جانتا بھی ہوں ان دینک خیر ادیان البریہ، دنیا کے جتنے بھی دین ہیں سارے دینوں میں سے سب سے بہترین اور سچا دین بھتیجے تیرا دین ہے، جانتا ہوں تیرے دین کو مانوں گا سیدھا ہی جنت میں جاؤں گا، تیرے دین کو نہ مانوں گا تو جہنم میں جاؤں گا، لیکن اے بھتیجے اخترت النار علی النار، اے بھتیجے میں آگ برداشت کر لوں گا لیکن مکہ والوں کے تانے مجھ سے برداشت نہیں ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روتے ہوئے انہی جملوں پہ چچا کی موت واقع ہو گئی، آپ روتے ہوئے اٹھ رہے اور کیا کہتے، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَا، آپ نے میری بڑی خدمت کی ہے، میری بڑی پرورش کی ہے، آپ نے میری خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں، چلو چچا آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تو جب تک مجھے روکا نہ گیا میں آپ کے لیے بخشش کی دعا ضرور کرتا رہوں گا، اللہ سے آپ کے لیے معافی ضرور مانگتا رہوں گا۔ نبی علیہ السلام یہ کہہ کر روتے ہوئے نکلے، روتے ہوئے کمرے سے باہر آئے، جبریل امین آ گئے، قرآن لے کے آ گئے، 11واں سپارہ سورۃ توبہ 20واں سپارہ اللہ فرماتا ہے، او میرے محبوب پیغمبر انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے میرے محبوب ہدایت اس کو نہیں ملتی جس کو آپ دینا چاہیں، ہدایت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ دینا چاہے۔ اللہ کے فیصلے کے آگے سارے مجبور ہیں۔ جھوٹی داستانیں لوگ سناتے ہیں نا، میں تو خود سنی میرا باپ سنی ہے، سنیوں کا بیٹا ہوں، میں تو بزرگوں کا بڑا احترام، پیروں کا احترام کرتا ہوں، پیر کون سا ایسی باتیں کہتے تھے، بعد میں لوگوں نے جھوٹی داستانیں گھڑ لی ہیں، کہتے ہیں فلاں پیر صاحب کے دربار پہ میلہ لگا ہوا تھا، انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، دائیں طرف سلام پھیرا، جتنے دائیں طرف تھے سارے حافظ قرآن بن گئے، بائیں طرف سلام پھیرا سارے ناظر قرآن پڑھے بن گئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے کتنی نگاہیں ڈالی، اپنے چچا کو کتنی دفعہ دیکھا، وہ تو کلمہ ہی نہ پڑھا سکے، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آگے روتے رہے، 11واں سپارہ پڑھیے، آپ نے وعدہ کیا تھا اپنے چچا سے، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ
اے چچا جان میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ 11واں سپارہ سورۃ توبہ۔ گھر پہنچے ہی ہیں جبریل امین قرآن لے کر آ گئے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ۔ کسی پیغمبر کے یہ لائق نہیں، کسی ایمان والے کے لائق نہیں کہ وہ کسی مشرک کے لیے بخشش کی دعا ہی کر دے، بھلے وہ اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ کوئی پیغمبر یا کوئی مومن اپنے مشرک رشتہ دار مرے ہوئے کے لیے بخشش کی دعا بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے دعا سے بھی روک دیا۔ اللہ کے فیصلے کے آگے سارے ہی بے بس ہیں۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہ آیت سورہ یوسف کی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو آپ جانتے ہیں۔ آج کل کہتے ہیں کہ یہ فلاں پیر صاحب کا پوترا ہے، ان کی گدی کا وارث ہے، جیسے چاہتا کر سکتا ہے۔ اللہ نے اسی صورت کے اندر جہاں پیغمبروں کا اعلیٰ خاندان کا ذکر کیا نا، اسی صورت میں کہا ہے کہ اللہ کے فیصلے کو وہ بدل نہیں سکتا۔ پیغمبر کے بیٹے چاہتے تھے یوسف کو ذلیل کر دیا جائے، یوسف کو مار دیا جائے، اسی لیے تو وہ پیغمبر کے بیٹے بھی غیب نہیں جانتے۔ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے پھینکا۔ اگر ان کو پتا ہوتا نا کہ یوسف نے یہاں سے نکل کے مصر کا بادشاہ بن جانا ہے، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دھکا نہیں دینا تھا، انہوں نے خود چھلانگے لگا دینی تھی۔ اللہ پاک کے فیصلے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، سارے ہی اللہ کے فیصلے پہ بے بس ہیں۔ اس عنوان پہ بات کی جائے، رات گزر جائے، بات کو ختم کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، اے اللہ کے محبوب پیغمبر آپ کا ایک ہی تو بیٹا رہ گیا، ابراہیم وہ بھی بیمار ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی تیز قدموں کے ساتھ گھر میں پہنچے۔ آپ کی جھولی میں، آپ کے ہاتھوں میں آپ کا بیٹا ابراہیم ہے، اکلوتا ہی بیٹا ہے۔ اپنے بیٹوں کا تصور اپنے اپنے دماغ میں لا کے یہ واقعہ سنیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی باپ ہیں، آپ نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہے، فقبلہ فشمہ، آپ نے اپنے بیٹے کو چوما بھی ہے، ان کو سونگا بھی ہے۔ آپ اپنے بیٹے سے پیار کر رہے ہیں۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ پیار کر رہے ہیں، اچانک ہی آپ کے بیٹے کے سانس اکڑنے لگا، سانس رکنے لگا، کبھی سانس آ رہا ہے کبھی رک رہا ہے۔ فرماتے ہیں یہ کیفیت دیکھ کے ابتدرت عینا رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم نے دیکھا، آپ کی آنکھوں کی لڑیاں جاری ہو گئی، آپ کی آنکھوں سے بہتی جاری ہیں، آپ رونے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ انسان کی آنکھوں میں آنسو ہی تو بے بسی میں آتے ہیں، جہاں بندہ کچھ کر نہ سکتا ہو، جب بندہ بے بس ہو، لاچار ہو جائے، مجبور ہو جائے، پھر ہی تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے عرض کیا انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں، آپ تو صبر کی تلقین کرنے والے، آپ تو روتوں کو چپ کرانے والے ہیں، آپ بھی رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں عبد الرحمن یہ میرا بیٹا ہے، میں ایک باپ ہوں۔ اللہ پاک نے باپ کے دل میں ایک محبت رکھی ہے، اس ابراہیم کی محبت میں میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ آپ کی گود میں ہی بیٹے جتنے بھی ہوں
हर एक बेटा ही बाप को पसंद होता है, प्यारा होता है। बीमार हो जाए एक एक डॉक्टर के पास जाके कहता है मेरी सारी दौलत लग जाए, मेरा बेटा बच जाए, डॉक्टर साहब मेरे प्लाट बिक जाए, मेरी जमीनें बिक जाए। कोई भी बाप नहीं चाहता मेरे बेटे को मौत आ जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं चाहते बेटा फौत हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में आपका बेटा फौत हो गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते रहे। इज़राइल मलकुल मौत आपके बेटे को फौत करके ले गया। अल्लाह के फैसले पे आप भी बेबस हो गए। अल्लाह के फैसले पे सारे ही बेबस हैं। क्या रोना रोएं, किसको समझाएं और किससे बात करें। कहते हैं एक पीर साहब के पास एक औरत रोती हुई आई, उसने शोर बड़पा कर दिया। दरबार पे आते पीर साहब घबराए, वो बाहर निकले, क्या हुआ है? कहा तुम इधर बैठे हो, मेरा एक ही तो बेटा था, इज़राइल उसको मार के चला गया। पीर साहब को बड़ा गुस्सा, अच्छा उसने मुझसे इजाजत भी नहीं ली। पीर साहब ने उधर से हाथ लंबा किया, अभी इज़राइल रास्ते में ही था, रूह की थैली छीन ली, जमीन पे छट्टा दिया, जितने उस दिन मरे थे सारे जिंदा हो गए। इसमें हंसने वाली बात नहीं, रोने वाली बात है। इसका मुजरम मैं हूं, इसका मुजरम आप हैं, इसका मुजरम एक एक सुन्नी है, एक एक वहाबी है, जिन्होंने ये अल्लाह का दिया हुआ दीन लोगों को बताया ही नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अंधेरों में तो नहीं रखा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमें इतना रोशन दीन देकर गए। आप फरमाया करते थे मैं तुम्हें इतना रोशन दीन देके जा रहा हूं, लैलुहा का नहारिहा, इसमें रात नाम की चीज ही नहीं, रातें भी दिन की तरह रोशन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा आपकी गोद में दम तोड़ गया। साहबा कहते हैं आप सारा दिन ही रोते रहे, सारा दिन ही रोते रहे, आपका सारा दिन ही आंसू आपके थम भी न सके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से उनको गुस्ल दी है, आपके बेटे को गुस्ल दी है, कफन पहनाया है, रो रो के आपने अपने बेटे इब्राहिम का जनाजा पढ़ाया है और आप उसको कब्र में अपने हाथों से उतार रहे हैं। बुखारी शरीफ में मैंने पढ़ा है आप उतारते हुए भी रो रहे हैं और साथ क्या कह रहे हैं, इन्नल ऐन तदमउ वल कल्ब यहज़ुनून। ऐ बेटे इब्राहिम आंखें आंसू बहा रही हैं और मेरे साथियों आंखें आंसू बहा रही हैं, दिल बड़ा ही गमज़दा है। इन्ना बिफिराक़िका या इब्राहिम लमहज़ूनून। इब्राहिम की जुदाई का गम तो बड़ा है, लेकिन अल्लाह के आगे हम मजबूर है। वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना। लेकिन बेटे की जुदाई में भी हम अपनी जबान से वही बोलेंगे जिससे अल्लाह राजी होगा। हम अल्लाह के आगे शिकवा भी नहीं कर सकते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून। अल्लाह पाक ने सच फरमाया, अल्लाह अपने फैसले पे गालिब है। अल्लाह के फैसलों को कोई दुनिया की ताकत रोकने वाली नहीं, लेकिन इस बात को अक्सर लोग नहीं जानते। इसके इल्म के लिए अल्लाह ने अंबिया को भेजा है। अब नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई पैगंबर नहीं आना, अंबिया वाली ड्यूटी इस हर उम्मती के ज़िम्मे अल्लाह ने लगा दी है। कि मेरी भी जिम्मेदारी, आपकी भी जिम्मेदारी, जहाँ जाएँ अल्लाह की शान और महबूब पैगंबर की मोहब्बत का ऐसे सबको दावत और तबलीग करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सीधे रास्ते पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।
سابقہ درس میں آپ نے کہا تھا کہ اہل بیت کی محبت عبادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہی تو عبادت ہے۔ آپ کی فرما برداری کرنا عبادت ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم نبی علیہ السلام نے دیا ہے، تو آپ کی فرما برداری عبادت ہے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي المرضات اشف مرضاتنا ومرضات المسلمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اے میرے اللہ جتنے ساتھی تشریف فرمائے ہم سب کا سننا سنانا قبول فرما۔ اے میرے اللہ ہم سب کا سننا سنانا قبول فرما، تیرے گھر میں بیٹھنا قبول فرما۔ اے میرے اللہ گناہگار ضرور ہیں لیکن بندے تو تیرے ہی، اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اے میرے اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اے میرے اللہ کئی پریشان حال ساتھی تشریف فرمائے، سب کی پریشانی دور فرما۔ کئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے پاس اولاد نہیں اور نمازی بنا، والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے میرے اللہ کئی گلشن ویران ہیں، تیری رحمت کو ترس ہیں، جن کے پاس اولاد نہیں، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ کئی مریض اور بیمار بیٹھے ہیں، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ کئیوں کے پیارے تیرے پاس چلے گئے، اللہ ان کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اس مسجد کی کئی رونقیں تیرے پاس چلی گئی ہیں، اللہ سب کی بخشش فرما، سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ اے میرے اللہ جتنے بھی معاہدین فوت ہو گئے سب کی بخشش فرما، سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ اے میرے اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما، جو تیرے گھر کو آباد کرنے میں لگے ہوئے تو ان کے گھروں کو آباد فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على آل ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔